خواتین سے گزارش ہے کہ گھر کے مردوں کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت، سسر اور ساس کی خدمت اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں بلکہ سعادت سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر والوں کی خدمت کا موقع دیا ہے، کسی اور کے گھر میں جا کر دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن بیچاریوں کو دوسروں کے گھروں میں جا کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں۔ مرد حضرات کو موقع ملتا ہے وہ بھی دوسروں کی خدمت میں کمی نہ کیا کریں۔ سعادت مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو خدمت کے مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو ہی موقع ملتا ہے تو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے، وہ مختصر ہے، میں ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدین سے مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے، رات کا وقت تھا، میاں بیوی دو بدو چل رہے تھے، اندھیرا تھا، صحرا میں جنگل میں راستہ بھول گئے، ادھر ادھر پھرتے رہے، اور اس دوران اہلیہ نے کہا کہ مجھے تو بچے کی ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ جنگل ہے، بیابان ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا، کیا کرنا چاہیے؟ دائیں بائیں دیکھا، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئی، دور نظر دوڑائی، پہاڑ کے دامن میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی، فوراً اپنے گھر والوں کو فرمایا، اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ گھر والوں کو فرمایا یہیں رک جاؤ، مجھے دور آگ نظر آئی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، آپ کے لیے آگ کا شعلہ لاؤں گا، یہاں آگ جلاؤں گا، کم از کم سردی سے بچنے کا انتظام تو ہو جائے گا، یا وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے، ان سے میں مسئلے کے حل کے بارے میں مشورہ کر لوں گا، رہنمائی لے لوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ بیوی کی خدمت کے جذبے سے سرشار حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں پہنچے، آگ لینے کے لیے اوپر سے آواز آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، میں آپ کا رب ہوں، جوتے اتار دیجئے، آپ وادی مقدس میں ہیں، وادی طویٰ میں ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے کی خاطر گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جن کو خدمت کے مواقع ملتے ہیں اور پھر ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خواتین بیچاریاں صبح سے لے کے شام تک بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، اپنے آپ کو بھی کوستی رہتی ہیں، گھر کے افراد کو بھی کوستی رہتی ہیں، اور اپنا اجر ضائع کر دیتی ہیں، آپس میں بھی الجھتی رہتی ہیں کہ میں زیادہ کام کرتی ہوں اور یہ کم کام کرتی ہے، وہ کہتے ہیں سارا کام تو میں کرتی ہوں، یہ تو کرتی نہیں ہے، وہ اجر اور ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ صبح کے وقت اٹھیں اور اسی نیت سے کام شروع کریں کہ یہ گھر کے افراد کی خدمت ہے، اور خدمت خلق بہترین عبادت ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی بدکار بد کردار عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اس پہ اس کے بارے میں جنت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو جو خاتون اپنے والد، اپنی والدہ
یا بوڑھے سسر بوڑھی ساس کو چائے پیش کر لے، گرم گرم دودھ پیش کر لے، کھانا پیش کر لے، پتہ نہیں اس پہ کیا اجر اور کیا مرتبہ اس کو ملتا ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان خواتین کے لیے گھر کے کام کاج کرنا اور بوڑھوں کی خدمت کرنا مصیبت بن جاتی ہے۔ کئی مرتبہ تو اپنے خاوند سے الجھتی رہتی ہیں کہ ان بوڑھوں کی خدمت مجھ سے مزید نہیں ہوتی، اب الگ گھر بنانے کا انتظام کرو۔ مجبور کرتے ہیں اپنے خاوند کو، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید الگ گھر بنا کے میں سکون کا سانس لے لوں گی، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی بھول ہوتی ہے۔ گھر میں جب تک سفید بالوں والے معمر حضرات، سفید بالوں والی معمر اور عمر رسیدہ خواتین موجود ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے عذابات کے فیصلے ٹلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، تو جس گھر میں سفید بالوں والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کے عذابات ٹلتے رہتے ہیں، اور جس دن سفید بالوں والے اٹھ جاتے ہیں پھر گھر میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے۔ گھر والے کھلی آنکھوں سے بے برکتی محسوس کرتے ہیں۔ بارہا ہمیں لوگوں نے کہا جب تک والد صاحب زندہ تھے کاروبار بھی ٹھیک چل رہا تھا، گھر میں فراخی تھی، آسانی تھی، سکون اور اطمینان تھا۔ جس دن سے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں کہ جی ہاں، جب تک والد صاحب ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہے، یہ سفید بالوں والے اللہ حیا کرتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ عذابات کو روکتا ہے، ورنہ گھر والوں کی کرتوت بہت خراب ہوتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ عذابات کو روکتا رہتا ہے۔ اور جب یہ سفید بالوں والے اٹھ جاتے ہیں پھر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر عذابات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ والدین، سسر، ساس، چچا، دادا، خالہ، پھوپھی، گھر میں کوئی بھی ہو اور وہ بیمار ہو تو بیماروں کی خدمت تو اللہ کی طرف سے سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت گناہ گار، بہت بدکار تھا۔ عشاء کے بعد کہیں شباب اور شراب اور کباب کی مجلس میں مصروف تھا، جہاں ہر قسم کی برائیاں ہوتی ہیں۔ آدھی رات تک عیاشی میں لگا رہا، اور جب آدھی رات کے وقت تھک گیا تو اپنے گھر کی طرف راستہ لے لیا واپسی کا۔ چنانچہ گھر کے قریب جھاڑیاں تھی، جھاڑیوں کے اندر سے گزر رہا تھا کہ جھاڑیوں کے اندر سے کسی کتے کی کراہنے کی آواز آئی۔ اس نے سوچا کہ میں پتہ کر لوں کہ کتے کو کیا تکلیف ہے۔ چاندنی رات تھی، جب جھاڑیوں کے درمیان چلا گیا تو دیکھا ایک چھوٹا سا کتا ایک جھاڑی کے اندر گھسا ہوا ہے، شدید سردی کی وجہ سے کراہ رہا ہے۔ اس عیاش اور بدکار نوجوان کو کتے پہ ترس آیا، کتا اٹھایا اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ کتے کو سردی سے بچانے کے لیے جب آگ جلائی، روشنی تیز ہو گئی، پتہ چلا کہ کتے کے جسم پر تو موٹے موٹے زخم ہیں۔ ترس آیا، فوراً پانی گرم کر لیا اور کتے کے زخموں کو دھو لیا، دوائی لگائی۔ اگلے دن پھر زخموں کو صاف کر لیا، پھر دوائی لگائی۔ یوں کرتے کرتے اس نوجوان نے اس بیمار کتے کی 18 دن تک خدمت کی۔ کتا مکمل صحت یاب ہو گیا۔ پھر اس کتے کو لیا، جہاں سے اٹھایا تھا وہاں پہ پہنچا دیا۔ ایک کتے کی خدمت کر لی، اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت کی نظر پڑ گئی۔ اللہ تعالی نے اس نوجوان کو اپنے اولیاء میں شامل فرمایا۔ آج کی دنیا اس نوجوان کو حضرت خواجہ نقشبند بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ بیمار کتے کی خدمت کی، اللہ نے اولیاء میں شامل فرما دیا۔
تو اگر کبھی گھر میں اس طرح بیمار لوگ ہوتے ہیں تو ان کی خدمت کر کے تنگ دل نہ ہوا کریں، اور اپنے آپ کو کوسنا شروع نہ کریں، اور اس بیمار کے لیے موت کی دعائیں نہ کیا کریں، بلکہ یہ کہہ دیا کریں کہ یہی بیمار ہے جس کی خدمت کر کے ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔